أشهد أن لا إله إلا الله. سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے بے برکتی ختم، جادو کا اثر ختم، اس گھر کے اوپر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو باطل نہیں اٹھا سکتا۔ مراد اس کو یہ ہے کہ اس کو اہل حق پڑھیں گے، باطل والے اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، جس کے دل میں ایمان نہیں وہ سورہ بقرہ کو نہیں پڑھ سکتا، ایمان والے ہی پڑھیں گے اس کو، ایمان والے ہی اس کی تلاوت کریں گے۔ تو بھئی ہم اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں؟ قرآن کریم کہ اس صورت کے اندر بڑے مضامین اور بڑے مسائل بیان ہوئے ہیں، اس لیے جب قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا 70 آیات کو بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں سارے بھائی کہ بھائی قرآن کی یہ روزانہ جیسے 2-3 آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے کہ اس کا ہم اہتمام سے سنیں۔ یہ مختصراً عرض کیا گیا، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو فرمائے اس گھر کے اندر فقر و فاقہ نہیں ہے، تو ہم اس کا اہتمام کریں، سورہ بقرہ کو اپنے گھروں کے اندر بھی پڑھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو روشن کرو 2 روشنیوں سے، اور فرمایا کہ وہ 2 روشنیاں ایک سورہ بقرہ ہے اور دوسری سورہ آل عمران ہے جو اس کے بعد ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والے کے لیے آئیں گی اور اس سے سایہ کرے گی بادل جیسا، کیونکہ سورہ قیامت کے دن سورج سود پہ ہوگا۔ تو ابھی 4تھے آسمان کے اندر ہے نا، تو جون جولائی میں کیا حال ہوتا ہے؟ ملتان والوں سے پوچھو کہ جون جولائی میں سورج کیسے تپش مارتا ہے، تو 4تھے آسمان سے۔ اور اب یہ سوا نیزہ پہ آ جائے گا قیامت کے قریب، ہر آدمی اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوگا، ایسا خطرناک ہے۔ سورہ بقرہ سورہ آل عمران کو پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، فرمایا کہ اس کے اوپر یہ دونوں صورتیں بادل جیسا سایہ کریں گی اور آ کے اللہ کے ہاں اس کی سفارش کریں گی۔ تو بھئی اللہ نے کتنا بہترین شفیع ہمیں دیا ہے، سفارشی دیا ہے، تو فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ان میں قرآن کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت، سورہ خاص طور سے سورہ بقرہ کی تلاوت۔ اور آیت الکرسی، جس گھر کے اندر 3 دفعہ کوئی آیت الکرسی پڑھے وہ گھر تمام آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے تو فرمایا کہ اس گھر کو اللہ تعالیٰ ہر آفت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں تو 1 دفعہ ضرور ہم اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کو پڑھا کریں۔ بقر گائے کو کہتے ہیں، جو کہ اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ ہے، تو اس لحاظ سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا کہ سورہ بقرہ وہ سورت کے جس میں گائے کا ذکر ہے، اس نسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم کی حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی بات ہے، یا یہ الف سے مراد اللہ کا نام، اللہ، لام سے مراد جبریل علیہ السلام، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض علماء نے یہ معنی اپنے طرف سے کیے، ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ اس معنی کو یہی معنی ہے، نہیں، اللہ اعلم بمرادی، اللہ ہی اس کے معنی کو جانتا ہے، حروف مقطعات کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ بعض علماء نے اپنے ذہن سے خیال سے ایک لفظ کا معنی نکالا، الف سے مراد الف سے اللہ، ہم پڑھاتے ہیں یہاں نورانی کا الف سے اللہ، اور اسکولوں میں پڑھاتے ہیں الف سے انار، ہم پڑھتے با سے برکت، وہ کہتے ہیں با سے بلی یا با سے بکری، ما لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال یہ الف سے اللہ، لام سے جبریل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو معنی کیا بنے کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا ہے۔ یہ ایک معنی علماء نے لکھا ہے جو میں نے عرض کر دیا۔ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، اور جو اس میں شبہ شک کرے وہ مسلمان نہیں۔ قرآن لا ریب فیہ، کوئی شک شبہ اس میں نہیں ہے۔ ہدن، یہ راہ دکھاتی ہے کتاب، راستہ دکھاتی ہے کس کو؟ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کو، متقی لوگ وہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے۔
اتقوا المحارم اتقوا اللہ حیث ما کنتم، تم جہاں بھی ہے اللہ سے ڈرو. تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا. ہدی للمتقین، تو یہ راستہ دکھاتی ہے قرآن، یہ کتاب کس کو؟ متقی لوگوں کو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو راستہ دکھاتی ہے کامیابی کا. اور جو متقی نہیں ہیں تو ان کو فائدہ نہیں ہے اس سے. اللہ ہم سب کو متقی بنائے. الذین، اب متقیوں کی تفسیر ہے. متقی کس کو کہتے ہیں؟ بہت آسان. دیکھو قرآن ایسا واضح ہے جیسے سورج واضح ہوتا ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اشارے نہیں ہے ادھر ادھر. ہاں یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اور وہ متقی لوگوں نے بتا دیا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لانے والے. بھائی ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، قبر کو نہیں دیکھا، حشر کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، پیغمبروں کو نہیں دیکھا. ہاں ہم سے پہلے کتنی عمریں کو نہیں دیکھا نا. غیب کے ایمان، تمام غیب کی چیزوں کے اوپر ایمان. ہاں یہ ہے چاہے ایمان بالغیب. اب دیکھ کر مان لینا. جیسے یہود نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم اس وقت تک اللہ کو نہیں مانیں گے اے موسیٰ، تجھ پر بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. سامنے اللہ کہے کہ میں ہوں اللہ، تو اللہ نے پھر ان کے اوپر فأخذتهم الصیحۃ، پکڑ لیا ان کو. کس نے؟ کڑک نے، بجلی کے کڑک نے پکڑ لیا. ہاں سارے مر گئے. آگے آگے انشاءاللہ تفسیر میں وہاں پڑھیں گے. 12 مسلمان ایمان بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھنے والا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے اللہ پہ ایسا ایمان ہے، آخرت پہ ایسا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے جنت جہنم کے متعلق جو کچھ عرض کیا ہے مجھے ایسے یقین ہے ہاں کہ اگر وہ سب چیزیں میرے سامنے آ جائیں، میں دیکھ بھی لوں، پھر بھی میرے ایمان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی. ایسا ایمان اللہ کے اوپر. تو یہ ایک صحابی نے فرمایا تم نے رات کیسی گزاری؟ کہ میں نے اس حال میں گزاری کہ میں پکا ایمان والوں. یہ کیسے دلیل؟ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے. آپ کیسے ایمان والے ہو بتاؤ؟ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے کھڑا ہوتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس رات میں کھڑا ہوں، موت کا فرشتے میرے پیچھے کھڑا ہے، میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور میرے سامنے کعبہ ہے اللہ، اور میرے سر کے اوپر عرش ہے. اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اس کے اوپر ثابت رہو، قائم رہو، اسی طرح کرو. ہاں تو پہلی نشانی متقی لوگوں کی، ہدایت یافتہ لوگوں کی پہلی نشانی غیب کے اوپر ایمان. دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے. وہ قائم کا معنی خود بھی پڑھنا، دوسروں سے پڑھوانا. گھر میں ایک نمازی 10 بے نمازی تو گھر نہیں. ایک آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے اسلام کی عمارت کو بلند کیا ہوا ہے، اور جو نہیں پڑھ رہا وہ عمارت کو گرا رہا ہے. اب جس گھر میں 8 آدمی ہیں، ایک نماز پڑھ رہا ہے اور 7 نہیں پڑھ رہے، تو وہی 7 اسلام کی عمارت کو گرا رہے ہیں اور ایک بنا رہا ہے. تو بتاؤ کامیاب کون ہوگا؟ گرانے والا. دیوار کے بنانے میں 10 بندے لگتے ہیں لیکن گرانے کے لیے ایک مزدور کافی ہے. ایک کدال اٹھا کے لگائے گا، ٹھک پوری دیوار نیچے آ جائے گی. گرانا آسان ہے، بنانا مشکل ہے. ایک شیشہ ہے نا، اور شیشے کو چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو ہتھوڑی دو ٹھک مارے گا، چورے چورے کر دے گا. لیکن پھر آپ جوڑیں گے سارے مخدوم مسجد والے نہیں، پورے ابراہیم ہیلدی کے سارے مسجد والے مل جائیں، پھر بھی اس شیشے کو جوڑ نہیں سکتے. یہ ہے. تو جو نماز قائم کر رہا ہے وہ اسلام کی عمارت کو قائم کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. اور جو نہیں پڑھ رہا اسلام کی عمارت کو گرا رہا ہے، توڑ رہا ہے. تو پھر ہم نے اس اسلام کی عمارت جو نماز ہے اس کو قائم رکھنا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے مال، یہ ہمارے پاس جو مال، یہ ہمارا مال نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے. یہ ہماری جان نہیں، اللہ کی دی ہوئی جان ہے. اللہ کی دی ہوئی جان کو اللہ کے بتائے ہوئے حکم سے خرچ کرنا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے سے خرچ کرنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے، مال دیا ہے، ان کو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر. اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه برحمتك يا رب.